الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے ایک سپارے میں 18 رکوع، 163 آیات اور 3 مضامین. ایک سپارہ 22واں، 18 رکوع، 163 آیات. پہلا مضمون خاتم النبیین سے متعلق. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما. آیت مبارکہ کا تعلق ختم نبوت سے ہے. تفصیل بحمد اللہ علی ذالک، ہر مسلمان کو اس سے بہت زیادہ تعلق، مناسبت اور مس ہے. ختم نبوت سے متعلق بہت کچھ آدمی اپنی ذات سے بھی پڑھتا ہے، جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے. اور ایمان کے درجے میں اتنی بات تو ہر آدمی کے پاس محفوظ اور مستحضر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکمیل ہیں. وہ مہر ہیں، آخری نبی کی وہ مہر ہے جس کے بعد قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ پاک نہ کوئی آخری نبی نہ کوئی نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کسی انداز پر، کسی شرط کے ساتھ، کسی سہولت کے لیے، کسی ضرورت کے پیش نظر، وقتی ہو، جزوی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، قطعاً کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے بھی فرمایا ہم نے کوئی نبی بھیجنا نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس آیت مبارکہ میں کسی تفصیل میں نہیں جاتے، انتہائی اختصار کے ساتھ 2 چیزیں قابل لحاظ، قابل ذکر ہیں. کچھ آیات قرآن حکیم کی ایسی ہیں کہ جو ترجمے سے سمجھ میں آ جایا کرتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو ترجمے سے نہیں سمجھ میں آتی، تفسیر سے بھی سمجھ میں نہیں آتی. جب تک کسی مفسر جاننے والے سے، جب تک کسی معلم پڑھانے والے سے، جب تک کسی محسن احسان کرنے والے سے، جب تک کسی مربی تربیت کرنے والے سے 2 زانو ہو کر آدمی سنے نہیں، پڑھے نہیں، سمجھے نہیں. یہ بھی انہی آیات میں سے ایک آیت ہے. پہلے آسان الفاظ میں مضمون اور مفہوم سمجھ لیں تاکہ اس سے متعلق مسئلہ سمجھ میں آ جائے، پھر اس کی وضاحت بھی آ جائے گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام والد نہیں ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے. آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹیاں، طیب اور طاہر 2 بیٹے. تو قرآن نے کہا کہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تو تم میں سے کسی کے والد، پہلی بات، 2 باتوں میں سے پہلی بات کہ تم میں سے کسی کے نسبی والد نہیں ہیں. روحانی والد تو آپ علیہ السلام تم سب کے ہیں، تو نسبی والد نہیں ہے. تم براہ راست تم میں سے کوئی جب بھی جو پڑھے گا، جب بھی جو سنے گا، جب بھی جس کی معلومات میں آئے گی، ہر سننے والا، پڑھنے والا، بتانے والا کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسبی بیٹا نہیں ہوگا، روحانی بیٹا ہوگا. انبیاء علیہ السلام تو روحانی والد ہوا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے، تو مرد عاقل بالغ کو کہتے ہیں، مرد بچے کو نہیں کہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے بہت چھوٹے پن میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا.
تو وہ مرد عاقل بالغ نہیں تھے، وہ چھوٹے تھے، معصوم تھے، نابالغ تھے، چھوٹے صغر پن میں ہی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، انا اعطیناک الکوثر آپ پر نازل ہوئی، فصلی لربک وانحر آپ پر نازل ہوئی، ان شانئک هو الابتر آپ پر نازل ہوئی۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی کوئی نرینہ اولاد بڑی نہیں ہوئی، نرینہ اولاد ہوئی اور بہت چھوٹے پن میں، کم عمری میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لی۔ ابھی تو آپ علیہ السلام سے متعلق قرآن حکیم میں بے شمار عقائد مضبوط مستحکم موجود ہیں، تو امت مسلمہ یوں دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی جوان اور بڑے ہو جاتے تو پھر یہ بات سمجھانا مشکل ہو جاتی کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہا کوئی نبی نہیں ہے، لیکن بیٹے بھی تو خاتم النبیین ہی کے بیٹے ہیں، یہ بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی بیٹا جوان ہوا بڑا ہوا، اور عورتوں میں سے کسی کو نبوت ملی نہیں، عورتوں میں سے کسی کو کبھی بھی نبوت ملی نہیں، اللہ کا نظام نہیں ہے، مردوں کو نبوت ملی ہے۔ جو بھی خلافت، جو بھی احکامات، جسے بھی نبی بنایا گیا وہ سارے کے سارے مرد ہیں، عورت کوئی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بیٹے اگر جوان ہوتے تو لوگ انہیں بھی نبی بنا لیتے۔ کوئی خاتم النبیین آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں، بیٹا تو نبی ہو سکتا ہے نا، ساری صفات موجود ہیں، بیٹا بھی ہے، خاتم النبیین کا بیٹا ہے، آپ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور مرد ہے، اللہ نے مردوں کو انبیاء علیہ السلام سارے مرد ہیں۔ تو اللہ کا کیا نظام ہے، کیا حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ساری امت کے روحانی باپ ہیں اور اپنے بیٹے پروان نہیں چڑھے، بیٹیاں بڑی ہوئی، نسل جو چلی بیٹیوں سے چلی، بیٹوں سے نہیں چلے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رب کا نظام سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، رب کا نظام سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی لاکھ ہیلے بہانے اور راستے نکالتا ہے ایسے اور ایسے، لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اور جو اللہ کا نظام ہے وہی مضبوط مستحکم اور وہی صحیح ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کے بعد نبوت کو روک دیا، ختم کر دیا، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جب چاہا جہاں سے شروع کرنا چاہا شروع کر لیا، آدم علیہ السلام سے جہاں چاہا 2 4 10 20 سال کا فرق دے دیا، جہاں چاہا 500 سال کا فرق دے دیا، اور جہاں چاہا ایک وقت میں 2 نبی بھیج دیے، جب چاہا ایک وقت میں 17 نبی بھیج دیے، جب چاہا ایک وقت میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام قتل ہو گئے، بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا۔ تو یہ اللہ کا نظام کیسے ہے، کیسے چلانا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وخاتم النبیین، آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے، ائمہ کا، جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں ہماری آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے، وہیں کچھ قباحتیں بھی ہیں، وہیں کچھ مسائل بھی ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے میں کیا خصوصیت ہو سکتی ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، مدینہ کے قریب ہوں، مدینہ میں ہوں، مکہ میں ہوں، حرم میں ہوں، حرمین میں ہوں، مطاف میں ہوں، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے دور، زمانے سے دور میں کیا؟ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، میرے بھائی کہاں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے بھائی ہیں؟ کہا نہیں تو میرے بھائی نہیں۔ کہا پھر ہم کون ہیں اگر ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا تم میرے صاحب ہو، صحابی ہو، میرے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو۔ فرمایا پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور پھر بھی مجھے مانیں گے۔ تو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کو جاگتی آنکھوں سے، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے بھائی۔ تو یہ خصوصیت ہے، صاحب کے لیے نہیں فرمایا، میرے آپ کے لیے فرمایا کہ یہ میرے بھائی۔ ایک موقع پر اور فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، صحابہ سے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ نے بھی کس بات کی؟ کہا تم میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم میرے صحابی ہو، تمہارے بارے میں قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اور میرے ساتھ کی وجہ سے تم بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ میرے رب نے کہا کہ جو آپ کے ہیں وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔
میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں جیسے آپ سے راضی ہوں اسی طرح آپ والوں سے بھی راضی ہوں۔ یہ صحابی آپ والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جان چھڑکتے ہیں تو یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت، تو بہت سارے فضائل۔ فرمایا تمہارے لیے ایک مرتبہ خوشخبری ہو، اور فرمایا 3 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے۔ اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ کہا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی کہیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مجھے تعظیم سے یاد کریں گے۔ دیکھا نہیں ہوگا لیکن ایسے جیسے تم محبت کرتے ہو وہ بھی ایسی محبت کرے گا۔ تو یہ خصوصیات ہیں ہماری آپ کی۔ اگر اللہ نے ہمیں آپ کو دور کر دیا ہے تو ہمیں بھی بہت کچھ دے دیا ہے، جو قریب تھے انہیں بہت کچھ دے دیا، ہمیں بھی بہت کچھ دے دیا۔ تو ہم سے کہا بھی تم پیچھے پیچھے چلتے چلے آؤ، تمہارا دورانی اور فاصلہ بہت دور کا ہے، پیچھے پیچھے چلتے چلے آؤ جہاں آپ علیہ السلام ہوں گے۔ اگر تمہارے پاس میرے نبی والا عمل ہوگا تو میں تمہیں پہنچانے کا پابند ہوں، میں تمہیں تمہارے نبی تک پہنچاؤں گا۔ وہ جہاں ہوں گے ان کی جنت کے قریب تمہیں بھی جگہ دے دیں گے، وہ اعلیٰ جنت میں، جنت فردوس میں، تو آپ علیہ السلام کا پڑوس، اس لیے کہ تمہارا عمل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل جیسا ہوگا۔ یہ تو ہیں خصوصیات۔ اور وہ خطرے کی بات کیا ہے؟ خطرے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کسی دین پر عمل، کسی حکم پر عمل نہ کرتا تو صحابہ اس کو گھسیٹ کر پیروں سے، ہاتھوں سے، گلے سے، سر کے بالوں سے، اور رسیاں اور جو چادر ہوتی ہے اپنا رومال اس کے گلے میں ڈال کے کھینچ کے، اللہ کے نبی آپ کی موجودگی میں یہ عمل نہیں کرتا، یا آپ کی موجودگی میں اس کے پاس یہ جو معلومات ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کے لے، اللہ کے نبی کیا باتیں کرتا ہے، آپ کی موجودگی میں دین بدلتا ہے، بتائیں کیا کروں، سر اتاروں، گردن اتاروں؟ کبھی سننے سے دو، پتہ تو چلے۔ تو بہت سارے ہوں۔ تو ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے، ہم اور آپ اس زمانے کے لوگ ہیں کہ اب ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ ختم نبوت پہ کوئی حملہ ہوا، کہا مولویوں کا مسئلہ ہمارا تھوڑی، ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات تھوڑی، کیا ہیں ہم، حکومت ہے، پاور ہے، طاقت ہے، کیا چیز ہے؟ تو آدمی خود بتاتا ہے کہ بھائی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، بلا وجہ دھوکے میں نہیں رہو۔ آدمی جب یہ پوچھتا ہے میں کیا پاور ہوں، طاقت ہوں، تو بھائی ان کے پاس جو پاور تھی وہ بھی کوئی گن کی پاور تھوڑی تھی، بم تھوڑی تھا، ان کے پاس بھی ایمان کی طاقت تھی۔ تو ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے تمہارے پاس، تو ہم نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی ایمان نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا۔ ہم آپ علیہ السلام کا کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس درجے کے مرد باقی نہیں رہے۔ اس لیے ائمہ نے کہا، لوگوں نے سوال کیا کہ کوئی ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کم درجے کے الفاظ استعمال کرے، کوئی برائی کے الفاظ یاد کرے، تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہیں پوچھنے کی باتیں تھوڑی ہیں، کہا پھر بھی پوچھ تو رہے ہیں، بتائیے تو صحیح، تاکہ حجت تام ہو جائے کہ بھی ہمیں مفتیان نے، اہل علم حضرات نے کہا ہے۔ تو کہا پھر اس آدمی کو ذبح کر دینا چاہیے، اس لیے کہ نبی کو برا کہنے والا زندہ رہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہ حکومت کا کیا تعلق ہے؟ حکومت کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو ایمان سے ہے، اس کا تعلق تو ایمان سے ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک مسئلہ صرف دونوں کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس سے حکومت کا کیا تعلق؟ ارے حکومت ہے بھائی، تو آپ علیہ السلام کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اور آدمی کہتا ہے جی حکومت اور نظام اور طاقت اور قوت۔ اچھا، تو ان صاحب نے کہا ایک سوال کرتے ہیں، سوال یہ کہ تیری شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی۔ اللہ نے بچے دیے ہیں؟ الحمدللہ بچے اللہ کا احسان۔ کہا دونوں ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ اللہ نے اولاد دی، کہاں اولاد دی ہے؟ کہا بچے دونوں، یہ ایک؟ کہا دونوں ہیں۔ کہا بیٹے کتنے ہیں؟ کہا 2 بیٹے ہیں۔ کہا بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 3 بیٹیاں۔ بیٹیاں بڑی ہیں بیٹے بڑے ہیں؟ کہا بیٹیاں بڑی ہیں۔ کہا بڑی بچی کتنی عمر کی ہے؟ کہا 19-20 سال کی ہوگی۔ کہا شادی ہو؟ کہا نہیں۔ تو جب ساری بات ہو گئی،
کہا تیرے ساتھ تیری جوان بچی، کنواری بچی، باحیا بچی، آنکھوں کو سمیٹ کر، جسم کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر تیرے ساتھ چل رہی ہو، اور کوئی اسے چھیڑ دے اور ہاتھ لگا دے تو حکومت سے پوچھے گا پہلے ذبح کرے گا اسے؟ کہا تیرے پاس اگر غیرت ہوگی تو حکومت تو بات کی چیز ہے۔ یہ وہ پوچھتا ہے کہ حکومت اور نظام جو غیرت سے خالی ہوا کرتا ہے، جو غیرت مند ہوا کرتا ہے، کہا تو بات کی چیز ہے کہ کیا ہوگا؟ کا قانون کا دفع کرو ایسے قانون کو۔ میری بچی کو کسی نے ہاتھ لگا دیا ہے، اگر میرے ہاتھ ہیں، اگر ہیں تو پھر میں ان آنکھوں کو نکال دوں، زبان کو کھینچ لوں اور ان ہاتھوں کو توڑ دوں۔ ہاں میرے ہاتھ نہ ہو، میرے پاس غیرت نہ ہو، میرے پاس حیا نہ ہو، اور یہ حلال بچی نہ ہو، تو پھر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس کی سمجھ میں آ گئی کہ کس موقع پر پوچھنا چاہیے، کس موقع پہ نہیں پوچھنا چاہیے، کس موقع پر آدمی۔ تو یہ حکومت کے سہارے، نظام کے سہارے وہ لوگ لیا کرتے ہیں جب ایمان سے سینے خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے لب کشائی کر دی اور کوئی بد زبانی کر دی، کوئی ناموس رسالت پر کوئی زبان اور جملہ کس دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا ذبح کر دو، مار دو، ختم کر دو۔ کہ اگر ہمت نہ ہو تو کہا پھر اپنے آپ کو مار دو، لیکن زندہ نہیں رہو بے غیرتی کے ساتھ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس پر سارا گند، سارے گناہ، سارے مغلظات، ساری بدماشیاں اس لیے ہو رہی ہے میرا نبی میری شفاعت کرے گا۔ جس نبی پر تکیہ کر کے آدمی ساری زندگی بدماشوں والی زندگی گزارتا ہے، معصیت والی گزارتا ہے۔ ہمارے آپ کے دامن میں کیا ہے سوائے اس کے کہ بھئی کسی طرح بھی صحیح ہم گندے لولے لنگڑے صحیح، لیکن ہمارا نبی ہمیں سنبھال لے گا، ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جس نبی پر بھروسہ اتنا، تکیہ اتنا اور گناہ اتنے کہ بھئی ان گناہوں کی سب کی معافی ہو جائے گی۔ میرے نبی نے بہت آنسو بہائے ہیں، بہت ہاتھ اٹھائے ہیں، بہت رو رو کے اللہ سے مانگا ہے۔ اس بات پر تو اتنا بھروسہ، اور اس نبی کے کوئی کچھ کہہ دے، چاہیے ہمیں نبی سے سب کچھ، اور دینے کے لیے ہمارے پاس ایک جملے کا جواب نہیں ہے۔ کوئی آدمی ناموس سے رسالت پہ کوئی بات، میرا کام تھوڑی حکومت کا ہے، مولویوں کا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ بھائی دیکھو خدا کے لیے غلط فہمی کا شکار نہیں رہو، میرا نام مسلمانوں والا ہے، میرے حرکت اور کام کوئی مسلمانوں والی نہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کے کام ہوتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے کام ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ میں کوئی ایسے اس درجے کا مسلمان تھوڑی ہوں کہ میں کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ میرے اندر تو اس موضوع سے متعلق آخری بات، ایسا ہے کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ بھئی مسلمان ہے، کسی درجے کے صحیح مسلمان ہے، لیکن ہمارے اندر یہ احساس اور حس کیوں نہیں ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی ایلیمنٹ تو ایسا ہوگا کہ ابھی ہم اپنے نبی کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ سب نامردوں کی طرح سب گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، سب کا حال ایسا ہے، عام اور خاص، بڑے اور چھوٹے، مرد اور سب کا۔ اس کی وجہ یہ ہے عرصہ دراز سے ہمارے اندر اتنا حرام اور سود چلا گیا ہے کہ اب خون ہو گیا ہے سفید۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے خون سرخ ہوا کرتے ہیں، سفید خون کے لوگوں کے کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا سب کا، پوری قوم کا خون سفید ہو گیا ہے، سود، حرام، ناجائز کھا کھا کے اب سفید خون والوں کا کام نہیں ہے، اور ہم بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خاتم النبیین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ ہمیں اور آپ کو، ہمارا آپ کا امتحان ہے کہ بھئی ہماری آپ کی زندگی میں کتنے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آج کے ایک سپارے سے متعلق دوسرا مضمون، صلی اللہ علیہ محمد۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ انسان کی بے وقوفی، نادانی، نادان دوست، بے وقوفیاں، کم عقلیاں، نہ تجربہ کاریاں، انہیں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان اعمال کی ایک ضخیم دولت، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں سے کہا ایمان اعمال کو سنبھال سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں سنبھال سکتے۔
زمین سے کیا سنبھالنا ہے؟ کہا نہیں سنبھال سکتے. پہاڑوں سے کیا سنبھالنا ہے؟ سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں. ایمان اعمال اتنی ٹھوس چیزیں. فابین سب نے انکار کیا ان یحملها، ہم نہیں اٹھا سکتے. فابین یحملها واشفقن منها وحمل الانسان، اور ڈر گئے اس کے اٹھانے سے. وحمل انسان نے خوشی خوشی قبول کر لیا. تو اللہ نے پہلے اختیار دیا تھا. چاہیے ایمان، اعمال چاہیے. زمین نے، آسمان نے، پہاڑ نے واشفقن منها، ڈر گئے، سہم گئے، کہا نہیں ہمارے بس کا نہیں ہے. اس کی جواب دہی بہت مشکل ہے، اس کی ذمہ داری بہت مشکل ہے. وہ حمل انسان نے اٹھا لیا. انسان نے اٹھایا. اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ بہت ہی نادان اور بیوقوف اور کم عقل ہے. ذمہ داری اتنی بڑی لی اور ذمہ داری کو پورا کرنا جانتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی نادانی کو ذکر کیا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کام یہ اپنے ذمہ لے لیا کرتا ہے جبکہ اس کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہوا کرتی. آج کے ایک سوالے سے متعلق تیسرا اور آخری مضمون، سخاوت، دینا، ہاتھ کا کھلا ہونا، اللہ کا نظام. اللہ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، اللہ جس کو چاہتا ہے یوں کر کے، جس کو چاہتا ہے ناپ ناپ کے دیتا ہے. یہ اللہ کی عجیب تقسیم ہے دینے میں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے تول تول کر، ناپ ناپ کر، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو. پھر جو آدمی رب پر بھروسہ کرتا ہے، جو آدمی دینے میں رب پر بھروسہ کرتا ہے، کل کیا بنے گا، کل کیا ہوگا. وما انفقتم من شیء، جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے لگے، فهو یخلفہ، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کا بدل تمہیں دے دوں گا. میں تمہیں اس کا بدل، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کہیں دور نہیں جاتے، کہیں دور نہیں جاتے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہیں دور نہیں جاتے. سارا قرآن حکیم ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے. بہت سارے احکامات کے بارے میں نہیں جاتے، صرف ایک اس کے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرے گا میں خود خدا وعدہ کرتا ہوں، میں خود خدا تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کا بدل تمہیں دوں گا، میں تمہیں اس کا بدل دوں گا. فَهُوَ يُخْلِفُ، اس کے پیچھے اس کا خلیفہ اس کے پیچھے آ رہا ہوگا. تم فکر نہیں کرو. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. 0.1% بھی مسلمان اس وقت ایسا نہیں ہے جو اس بیس پر خرچ کرے کہ میں اس لیے 1 کروڑ پہ خرچ کروں اللہ دے دے گا. میری بات ٹھیک ہو تو بھی بتائیے، ٹھیک نہیں ہو تو بھی بتائیں، میں اور وضاحت کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اس وقت 0.1% بھی مسلمان اللہ اور رسول کو ماننے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ حج زکوٰۃ کا عادی، اہتمام کرنے والا، 0.1% بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس بنیاد پر خرچ کرتا ہو کہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن حکیم کی آیت ہے، 22ویں سپارے کی آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ وعدہ پورا کرے گا، مجھے لوٹا دے گا، دے دے گا. 1% نہیں، 0.1% بھی ایسا آدمی. میری بات ٹھیک ہو تو بھی بتائیے ورنہ وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 0.1% بھی آسان کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ریشو ہو ہمارے حلقہ باب میں، مسلمانوں میں، معلومات میں، کتابوں میں، سنوائی میں، شنید میں کوئی ایسی چیز ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، لوگ خرچ کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رقمیں کرتے ہیں اللہ کو چیک کرنے کے لیے. 1000 روپے خرچ کر اللہ دے دے گا. چھوٹی چھوٹی رقمیں 10-20 ہزار روپے اللہ کو چیک کرتے ہیں کہ اللہ نے صحیح بھی کہا ہے کہ نہیں. اگر چیک کرنا ہے تو بلینک چیک کسی کو دے دیجئے. کہا میرے اللہ کا وعدہ ہے. کہا یار ساری بات ہے ٹھیک ہے لیکن بلینک اتنا پاگل تھوڑی ہوں. تو پاگل کتنے میں ہوتا ہے؟ 5000 میں، 10000 میں، اس سے زیادہ کا پاگل نہیں ہوتا، اس سے زیادہ کا پاگل نہیں. ایک موقع پہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ غلہ منڈی میں ٹاور پہ جو دکانیں ہیں وہ دکانیں چھوٹی چھوٹی ہیں، دکانوں کے باہر زیادہ مال رکھا ہوا ہے، اناج اور غلہ مارکیٹ جو ہے، کھوری گارڈن یہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں، دکانوں کے باہر زیادہ سامان ہے، دکانوں کے اندر اتنی کھولی ہیں.
تو بالکل ایسے ملا ملا کے وہ چاول کی، چینی کی، ڈرائی فروٹ کی بوریاں ایسے ملا کے رکھتے ہیں. انہیں معلوم ہے کیونکہ عرصہ دراز سے کام لڑتے نہیں ہیں، خیانت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو چوری نہیں کرتے، اس لیے کہ سارا دن ان کی ایسے بوری، انہیں معلوم ہے کہ میری بوری کون سی، یوں ساتھ دیکھنے والے کو نہیں معلوم اس کی ہے یہ اس کی ہے. تو ادھر والا ملازم ادھر والی بوری میں سے اٹھا تو اس میں ڈال دیتا، ادھر والا ادھر والے کی بوری اٹھا دیتا. تو مالک نے دیکھا، غور کیا، کہا یہ کیا کر رہے تھے نا ملازم؟ کہا پاگل ہے. کیسے کہو نا ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈالے، کہ نہیں اتنا پاگل نہیں ہے. پاگل ضرور ہے اتنا کہ تیرا مال ادھر میں لائے گا، لیکن اپنا مال ادھر ڈال دے کہ اتنا پاگل نہیں ہے. تو ہم کتنا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ 5,000 6,000 10,000 20,000، اس سے زیادہ جو قابو سے باہر نکلتا ہے. کہا نہیں فَوَ يُخْلِفُ، یہاں اندازہ نہیں ہے، یہاں اندازہ نہیں ہے. اگر کوئی دوست احباب ملنے جلنے والا کوئی کریڈٹ اور کسی موقع پر کہا تمہاری مہربانی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، اگر 50 لاکھ روپے تو آدمی ایسی موقع پر 50 لاکھ روپے اگر ہوں گے بھی تو کیا کرے گا؟ اچھا چھوڑے، کرے گا کہ چھوڑے، کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھا لیتا ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے، ہونے کے باوجود قسم کھا لیتا ہے میرے پاس نہیں ہے. پھر آ کے پوچھتا ہے مولوی صاحب میں جھوٹی قسم کھا لی ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا 3 روزے. کہا الحمدللہ جان چھٹی. کہا 50 لاکھ روپے تو بچے، 3 روزے ہی تو ہیں. اس سے بھی مزے کی بات بتاؤں پوچھنے والا پوچھتا ہے اسی فرض روزے میں نیت ہو جائے گی؟ فرض روزے میں نہیں بھائی، فرض میں نہیں ہوگی نیت، فرض علیحدہ ہوتے ہیں. تو کہا اچھا وہ کب رکھنے پڑیں گے؟ کہا وہ عید کے بعد رکھ لینا. کہا عید کے بعد تو گرمی ہوگی. کہا چلو پچھلے بھی ہیں وہ اسی میں جمع کرتا ہوں، ابھی تو نیت بھی ہے رکھنے کی، جمع ہو گئے ہیں. وہ پہلے کتنے وہ 3 اور جمع ہو گئے. تو اللہ تیرا احسان ہے 50 لاکھ تو آفیشلی بچے ہیں نا، ورنہ قسم نہیں کہتا، یقین نہیں کرتا. بھائی یہاں پر وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اللہ پہ بھروسہ کرتا، فَيُخْلِفُ، اللہ دے دے. 1 مہینے کے لیے تو مانگ رہا تھا، اگلا 1 مہینے کے لیے تو مانگ رہا تھا. تو 0.1% بھی مسلمان اگر دیتا ہے تو اتنی رقم دیتا ہے جو وہ اس سے تحمل برداشت ہو جائے. اور اگر زیادہ پہ آتے ہیں تو پھر شبہ ہونے لگتا ہے پتہ نہیں اللہ نے صحیح کہا ہے اللہ نے غلط کہا ہے. اللہ پاک سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.